حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی۔ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی۔ جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، پوری دنیا میں شور اٹھا ہے کہ انسان گیا، اسے بچا لیا جائے۔ کوئی شک نہیں، بچانے والا بہت بڑا ہے، لیکن جب ہمارے دلوں میں، دماغ میں، نظروں میں، خیالات میں، تصورات میں، ہمارے معاملات میں، ترجیحات میں اس کی حیا باقی نہیں، تو پھر اسے ایسے وجود کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جس وجود کے اندر حیا نہ ہو۔ حیا اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس کی جتنی قدر کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ مہینہ جس سے اس وقت ہم اختتامی مراحل کے ساتھ اگلے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، یہ دنیا اس میں اس انداز کے ساتھ اپنا تعارف کروا رہی ہے کہ گویا اس انسان کا اس کائنات میں کوئی لگام دینے والا نہیں ہے۔ پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ، محبت کے اظہار کے نام پہ اس دن جسے ویلنٹائن کہہ کر کے کائنات والوں نے
اس کائنات کو بنانے والی مخلوق سے محبت کے اظہار کے لیے حیا کی ساری ردائیں اتار دیتی ہے یہ مخلوق. اگر اتنی حیا آ جاتی کہ ہم جس پھول کو پکڑ کر کے یا خرید کر کے دینے لگے ہیں اس پھول کو کس نے بنایا تھا اور اس ہاتھ میں طاقت کس نے دی تھی اور اظہار کے لیے میرے وجود میں یہ شعور کس نے رکھا تھا. لیکن ہے وہی جو رب شکوہ کرتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر. یہ انسان ایسا بے قدرہ نکلا ہے کہ اس نے میری قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا. بھائیو، ہم آج کی اس ملاقات میں ہماری رب کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جو بے قدریاں ہیں اور ناقدری کے جو رویے ہیں ہم ان کو پڑھیں گے اور پھر اپنی اصلاح کے نقطہ نظر سے کچھ اپنے وجود پہ، کچھ اپنے احوال پہ نظر کرتے ہوئے، ڈالتے ہوئے، نظر ثانی کرتے ہوئے، اس امید کے ساتھ کہ یہ رات ہمارے لیے تبدیلی کی رات ہوگی. حضرات، میں اور آپ جب پیدا ہوئے تو بالکل ننگے تھے. اگر میرا اور آپ کا رب مجھے ایسے رشتوں سے نہ نوازتا کہ جو میرے لیے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے، یہ کپڑے نہ ہوتے، یہ سامان نہ ہوتا، میری اور آپ کی زندگی بھی حیوانوں جیسی ہوتی، حیوانوں جیسی ہوتی. اور مجھے حیا رب کی زیادہ کرنی ہے. میرے رب نے جانوروں کو اگر ننگا رکھا ہے تو کم از کم دم کا پردہ دیا ہے. میرے اور آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. اگر یوں ہی ننگے رہتے اور وہ رکھتا، کیا رہتا ہمارا؟ جس نے پردے ڈالے، لباس دیا، ساتر بنایا اور پھر اس کے طریقے بتائے، انداز سکھائے، شیطان نے تو میرے اور آپ کے جد امجد کو، والد محترم کو، امی جان کو جب جنت سے نکلوایا تو ساتھ میں لباس بھی اتروایا. تو جس نے آپ کو یہ کپڑے دیے ہیں، اگر ان کو شارٹ کرنے میں، مختصر کرنے میں تہذیب اور تمدن اور ثقافت ہے، اگر اس میں تہذیب، تمدن اور ثقافت اور کلچر ہے، تو پھر کتنا اچھا ہوتا کہ پیدا ہوتے ہی اس پوتڑے میں، اس پیمپر میں، اس نیپی میں ہوتا. یہ سردیاں، یہ گرمیاں، یہ موسم، یہ خطرات تیرے لیے جس نے تیرے بچپن کو دل کی دھڑکنوں کے اندر پیار ڈال کے تیرے اوپر نگران مقرر کیے، جب یہ بچپن جوانی میں تحویل ہوا، تیری یہ جوانی بے باک ہونے لگی، تو ذرا غور کر، وہ رب کئی لوگوں کو جوانی سے پہلے بھی بلا لیتا ہے. حضرات، جوانی ملی اور اس جوانی کے اندر میرے رب نے، واللہ تعالی علم، اپنی اپنی نظر ہے، دنیا کا کوئی رنگ جو آپ کو نظر آتا ہے ایسا رنگ نہیں جو رب نے جوان کی جوانی میں نہیں رکھا. کوئی ایسی چیز دنیا میں دیکھ لیں، زمین کو دیکھیں، اس کا رنگ موجود ہے. آئیے پہاڑوں کو دیکھیں، صلابت کا رنگ جوانی میں ہے. لوہے کو دیکھیں، اس کی سختی کا رنگ موجود ہے. آگ کو دیکھیں، حدت اور شدت کا رنگ بھرا اللہ نے. پانی کو دیکھیں، جولانیوں کے طوفان بھر دیے اللہ نے. کسی ایک چیز کو آپ لے لیں، بادلوں کی اڑان رکھ دی، ہواؤں کی طرح پروان، اور کائنات کے ایک ایک ذرے کا رنگ رب نے تیری میری جوانی میں رکھا. اور پھر کہا
کہ یہ جوانی تیرے لیے تحفہ، لیکن اپنی اس جوانی کی بہار کو خزاں میں سوچ سمجھ کے بدلنا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑا کر کے اور ننگا کر کے، سامنے لا کے ننگا کر کے، بے حجاب کر کے، بے لباس کر کے، تیرے قدموں کو گاڑ کے پوچھنا ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، ارے جوان تیری جوانی بسیدہ ہوئی تو کیسے ہوئی تھی؟ دوستو، اشارہ اور کنایا گفتگو کا حسن ہوتا ہے۔ کھلے الفاظ، کھلی گفتگو بھی بسا اوقات حجاب کی متقاضی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جوانی میں آج جو گل حضرت انسان کھلا رہا ہے، اگر اس کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ دینی پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ، مجھے تو کل کی خبریں بھول جاتی ہیں۔ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوان یہ جوانی کی بہار تیرے اندر اگر رب نہ بھرتا۔ میں 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے پنڈی میں تھا، مجھے ایک روتے ہوئے والد پوری گفتگو میں نظر آئے، مجھے نہیں معلوم تھا رونے کا سبب کیا ہے۔ جب فارغ ہوئے تو کہنے لگے میرے بیٹے کو ذرا دیکھ جانا، کوئی دم یا دعا کر دے۔ کیا ہوا ہے؟ 1 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے، شادی کے 11ویں 12ویں دن تک بچہ صحت مند ہے، نوجوان ہے، ٹھیک ہے، تصویر دکھائی، میں خود حیران ہو گیا۔ اور اب 15-16 دنوں کے اندر 4 پائی پہ ہڈیوں کی ایک مٹھی بن کے رہ گیا۔ کیا ہوا ہے معلوم نہیں جی، اللہ نے کہاں سے پکڑ لیا۔ لوگوں، یہ طاقت، یہ جولانی، یہ روانی، یہ آج آنکھ اور چشم اور نظر اور نظارہ، یہ دل، یہ دھڑکنے، یہ دماغ اور سوچیں، یہ ہاتھ اور اس کے تقاضے، یہ قدم اور اس کے لیے معاملات، یقین کیجئے میرا رب اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اور مہلت کو، اللہ کی ڈھیل کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آج میرے نوجوان پہ جتنی آزمائش ہے کل اتنی نہیں تھی۔ دنیا جہان کے، فحاشی کے، عیاشی کے آلات اس کے پاس تھما کے دے دیے گئے۔ رب کی عزت، باپ کی عزت، ماں کی عزت، بہنوں کی عزت، بھائیوں کی عزت آج بے معنی سی رہ گئی ہے۔ لفظوں کی حد تک تو ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سمجھانے والا برا لگتا ہے، اور ہمیں ایک ہی خواہش ہوتی ہے کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہماری پرائیویسی، اسے کوئی چیک کرنے والا نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی نظر رکھنے والا نہ ہو، میں جو مرضی کرتا رہوں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ بھائیو، حیا اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ حیا ہے، باپ نہیں روک سکتا، نوٹ کر لیں، باپ نہیں روک سکتا۔ آج وہ زمانہ ہے کہ ماں کی ممتا بھی آڑے نہیں آ رہی۔ جس استاد نے روکا میں وہ ادارہ بدل لیتا ہوں، جس بھائی نے روکا میں اس سے دعا سلام چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے ٹوٹل آزادی چاہیے، لیکن یہ آزادی آزمائش بن کے دن بدن ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں رپورٹ ہو رہا ہے۔ اور میرے نوجوان بھائی اچھی طرح سوچ لیں، آپ جو بھی لکھتے ہیں، ایک لکھے جانا والا لفظ ابھی آپ نے واٹس ایپ پہ اس کو کلک کیا ہے، ادھر جو ہے دوسری طرف اطلاع مل گئی ہے کہ کچھ لکھا جا رہا ہے، ٹائپنگ ہو رہی ہے۔ یہ تو عام انسان کی ٹیکنالوجی ہے۔ تیرے رحمان نے تیرے میرے وجود میں ایک ٹیکنالوجی رکھ دی ہے کہ آپ جو سوچیں گے، جو بولیں گے، جو لکھیں گے، آپ جو کریں گے، آڈیو ویڈیو دونوں بیک اپ میں ڈیٹے کو سیو کیا جا رہا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں یہ دمچی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تیری میری زندگی کے سارے معاملات کو وہاں پہ ڈال دیا ہے۔ قبر کی مٹی زمین اس کو نہیں کھا سکتی، پورا وجود کھا جائے گی۔ قیامت کے دن اس کے اوپر تیرا ڈھانچہ اور ایسیسریز کو چڑھا کر کے، تیرے وجود اور باڈی کو کھڑا کر کے، نشر کر کے، جب پاؤں کو گاڑ کے رب سامنے کریں گے اور کتاب کھل کے ایک ایک سین چلنے لگے گا، اس وقت شرمندگی کا عالم، جھکی نظریں فائدہ نہیں دیں گی۔ حیا کا موقع آج ہے۔
झुकाव का मौका आ जाए, तड़पने का मौका आ जाए, फिक्र का मौका आ जाए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इंसानों इग्तनिम खमसन कबला खम्स, हया कीजिए, गनीमत है। किस चीज की हया करो, कदर करो? अपनी फरागत की, उस दिन से पहले पहले के जब मसरूफ हो जाओगे, और मसरूफियतें इतनी होंगी कि फिर सोने का टाइम भी मुयस्सर नहीं होगा। मेरे शेख मोहतरम, शयूख, असातिज़ा, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, हिफाजतें फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का टुकड़ा बना। कहा करते थे, बेटा आज जितना आप लोगों के पास टाइम है, एक वक्त आएगा तुम्हें खुद से मुलाकात का टाइम नहीं मिलेगा। मैं कम अज कम बजाते खुद सोचा करता था, 24 घंटे टाइम होता है, हम खुद को नहीं मिल पाएंगे, बड़ा टाइम होता है। लेकिन सच्ची बात यह है, किसने छीनी रौन के बहारें कौन ले गया? वो फरागतें, वो महफिलें, वो मजलिसें, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो ताल्लुकात, ये कहां है आज? कोई हमसे पूछे, कोई हमसे पूछे। रातें भी सफर, दिन भी क़याम, ना रातों को आराम, ना अपने अहवाल की फिक्र। ये दौड़ दुनिया की रब ने ऐसी लगवा रखी है। लोगों, अगर टाइम मिला है, इस टाइम की कदर कर लो, हया कर लो। मेरा रब इसके बदले में कल क़यामत के दिन हया करेगा। फरागत, ताश खेला जा रहा है, पास मस्जिद है, अल्लाह की हया नहीं मेरे जवान को। मंजा ग्रुप है, गपें हो रही हैं, आवारगी उरूज पे है, मस्जिद बुला रही है, बनाने वाला बुला रहा है, या अय्युहल इंसान कह रहा है, मा गर्रा का भी रब्बिकल करीम बोल रहा है, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ये तेरे अंगूठे ना बनाता, फिर मैं देखता कैसे तू टकाटकी ये करते हुए आकर के अपने हाथ जमीन पे मेरे लिए नहीं धरता था। ये तेरे दीदे ना होते, फिर मैं देखता तू कैसे ये सब करता था। तुझे अता किया है, फरागत दी है, हया कर, कबल इसके कि फिर तू कहे अल्लाह मौका दे दे, लेकिन तब मौका नहीं मिलने वाला। और फरागत के बाद अपनी कमाई को, जमा पूंजी को, दौलत को, वह गिना का कबला फक्रिक। आज अगर तेरे पास कुछ है तो इसको लगाते हुए हया कर ले। ये पैसा बार बार नहीं मिलने वाला, मौका रब देता है, देता सबको है, लेकिन फकीरी के वक़्त से डर कि जब 2 टाइम की रोटी को तरसेगा, रब लाख दे के, लाखों दे के, अरबों दे के, खरबों दे के, हीरो बना के, बुलंदियों पे ले जाके, रब जीरो करने पे भी कादिर है। वक़्त की हया कर ले। हमने हया की, पैसे की, कमाया, बड़ा कमाया, अल्लाह ने दिया, लेकिन एक तरफा दुनिया के इस अकाउंट के लिए तेरा अगला अकाउंट खाली पड़ा है, तो हया कौन करेगा? सोचेगा कौन? फिक्र कौन करेगा? निकालते गए, खाली करते गए, उस अकाउंट में करेंसी नहीं, डॉलर नहीं, यूरो नहीं, रियाल नहीं, दुनिया का पैसा दौलत सीमो जर नहीं, मोती गौहर लाल और पर्ल नहीं। लोगों, वहां पर ये तेरे छोटे छोटे अमल, कलेमा खैर सदका होगा, रास्ते का उठाया हुआ कांटा सदका होगा, किसी को रास्ता सही बता दिया सदका होगा, ये तेरे लिए तेरे अकाउंट को भरता चला जाएगा। मां बाप को जी बोल दिया सदका है, उनकी खैर खाही कर दी, उनके लिए दवा मेडिसिन ला दी, उनको जो है दबा दिया, उनसे प्यार के मीठे बोल बोल लिए, इज्जत और आबरू कर ली, उस्ताद की कदर कर ली, बड़ों का हया कर लिया, अल्लाह के साथ ताल्लुक को जोड़ लिया, क़याम रुकू सुजूद कर लिए। ये तेरे लिए आज दौलत और कमाई है, इसको लुढ़ाता ना चला जा, वक़्त है। उस वक़्त से डर जब सजदा नहीं कर सकेगा। सजदे करने हैं तो जवानी में कर, कुछ कमाल है। वगीना का कबल फक्रिक व सेहत कबल सकामिक। और अल्लाह ने आज जो सेहत दी है ना किसी भी उम्र के हिस्से में,
وہ بچپن ہے، وہ تیری جوانی ہے، اس کی قدر کر لے۔ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، حیا کا ٹاپک ہے، اگر حیا کے لفظ اور تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں ذکر کرتا کہ میرا آج کا نوجوان اپنی صحت کو کیسے بیماری کی طرف لے کے جا رہا ہے، کتنے آلات، کتنے ذرائع، کتنے اسباب، کتنے وسائل، کتنے محرکات، اور کیا کچھ نہیں اس بیچارے کی آزمائش کے لیے مجھے ترس آتا ہے آج کے نوجوان پہ کہ جو بڑا بکھر کر کے، نکھر کر کے، سمر کر کے اور سج دھج کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں، لیکن نہیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنی صحت کو بربادی کی طرف اور مرض کی طرف اور معلوم نہیں کتنی امراض کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ اور پھر محبوب فرماتے ہیں وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، یہ تیری جوانی اپنے ہاتھوں سے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جا رہی ہے، شعوراً بھی جا رہی ہے، لاشعوری طور پہ بھی جا رہی ہے۔ جا آج دیکھ ان بزرگوں کو جو کل ماشاءاللہ بڑی آن اور ٹھاٹھ اور شان کے ساتھ، بڑے اکڑ پھوں کے ساتھ چلا کرتے تھے، آج بیچارے قدم اٹھانے سے بھی مجبور پڑے ہیں۔ موجود ہے، میرے آپ کے سامنے ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہماری گلیوں میں ہیں، محلوں میں ہیں، ان کو دیکھ کے بھی عبرت نہیں پکڑی، باپ کا بڑھاپا دیکھ کے حیا نہیں آئی، ماں کی بے بسی دیکھ کے حیا نہیں آئی، بڑے بھائی کی مجبوریاں دیکھ کے حیا نہیں آئی، اپنی جوانی کو بربادی کی طرف اور بڑھاپے کی طرف دھکیلتے چلے گئے، لیکن قدر نہ کی۔ اور پھر کہا ہے وہ حیاتک قبل موتک، زندگی میں حیا سیکھ لے، موت آئی تو پھر تیری حیا کون کرے گا، پھر تو تڑپے گا۔ حیا کے مواقع آج ہیں، اگر کل قدر کروانی ہے آج قدر کر لے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اور جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے اسی کے پاس جا کر کے قدر کروانے کی کوئی فکر نہیں۔ اور یہاں میں دوبارہ اختصار کے ساتھ تھوڑا سا یاد دلانا چاہتا ہوں، غالباً محسن انسانیت میں نے کچھ تفصیل دی تھی، لیکن آج اشارہ مقصود ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ بھائیو، ہم نے اللہ کے بارے میں جو جملے بول چھوڑے ہیں نا، جو لفظ بول دیے ہیں، ان سے حیا کر لیں، حیا سیکھیں۔ جب ہم رشتوں کے بارے میں الو بنے اور الو بن کے آئی لو یو کہنے میں بے باک ہو گئے، پھر اس کے بعد دنیا میں کسی رشتے اور دیوار کی جو ہے ہم نے اسے ممانت، رکاوٹ نہیں سمجھی، کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم وہ بول جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، معلوم نہیں بنے گا کیا۔ ایک عاشق نے رب کو تانے دیتے ہوئے بولا ہے کہ نہیں بولا؟ دیتے ہوئے، اور میں اپنی صبح کا آغاز کر رہا ہوں اس قوالی کو لگا کے، اللہ ہیر کا من کرا تھا تو نے رانجھے کو نہیں ملنے دیا، سچی کا من کرا تھا تو نے تھلوں میں رول دیا، وہ سونی کا من آیا تھا تو نے دریا میں اس کی بیڑی بوڑ دی، کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ اللہ جس کا بھی من آیا محبوب کو، محب کو تو نے ملنے نہیں دیا۔ جب تیرا اپنا دل اور من کرا، راتوں رات بلا کر کے تو نے معاملہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا۔ تم ایک گورکھ دھندا ہو، اللہ تیرے یہ گورکھ دھندے۔ کیا یہ لب و لہجہ رب کی شایان شان ہے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا وما قدر اللہ حق قدرہ، میں نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا تھا، زبان دی تھی، کھولی تو میرے خلاف کھولی، اور لوگوں کتابوں کو معاف نہیں کیا۔ حیا ہوتی تو معاف کرتے۔ اللہ کی کتاب کی حیا صرف یہ نہیں کہ اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، سر پہ رکھ لیا اور پھر دھر دیا، اور پھر اسے مذاق اور تان و تشنی۔ بھائی قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کس نے بولا ہے؟ حیا ہوتی اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا نہ رہے جو من میں آئے کر۔ پنجابی کے بزرگ کہا کرتے تھے لال لوئی تو کی کرو کوئی۔ اور اس میں میری نظر میں سب سے بدترین لب و لہجے میں، اگر اس مثال کو کسی نے بدلا ہے تو چنیوٹ کے لوگوں نے بدلا۔
مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، زبان زیب نہیں دیتی، اسے ضرب المثل میں بھی لے کر کے آؤں، لیکن کہنے والوں نے کہا او میرے بھائیوں، رب کے قرآن کے اوپر نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، غور نہ کرنا. کیا کرنا؟ میری باتیں، میرے اقوال، میری سوچ، میرا فہم، میری بصیرت، اس کے اوپر غور کر لینا، وہ فقہ ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. آج مرشد کہہ رہے تھے کہ ایک بھائی آیا عمرے سے، حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، یہ حدیث ہے. اور فقہ کیا ہے کہ یہ چونکہ حجر اسود کو چوم کے آیا ہے، ہم اس کو چوم لیتے ہیں، یہ فقہ ہے. اس طرح کی باتوں کو قابل اعتنا جانا، رب کے کلام کو، اللہ الرحمن کو کہنے کے باوجود رب کہتے رہے ہدی للناس ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ کہتا ہے نہیں، گمراہی ہے، گمراہی ہے. اور پھر کتابوں کو معاف نہیں کرا، کہنے لگا 4 کتاباں عرشوں لتھیاں، 5واں لتھا دگا، 4 کتابیں کچھ نہیں کیتا، سدھے کیتے دگا. ہاں جب رب کا دگا اور ڈنڈا اور سوٹا اور لاٹھی جب یہ پھری جو بے آواز ہے پھر محسوس ہوگا، پھر چیخے گا، اور جب پڑیں گے نا گرز کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہ مارو، مجھے نہیں پتا تھا. اس وقت کی چیخیں تیری کوئی نہیں سنے گا، نہ باپ سنے نہ ماں سنے. آقا کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، لولا اللہ تدافنوا موتاکم، کہ تم لوگوں اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، میں رب سے کہتا وہ عذاب قبر ایک دفعہ دکھا دیتا. بے حیا لوگوں کی، بے قدر لوگوں کی وہاں کیا ان کے ساتھ رویے ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا عذاب ان کے اوپر بیت رہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک سب نبیوں کی حیا ضروری ہے. خاکے بنانے والے، خاکے بہت برے ہیں نا. جنہوں نے کارٹون بنائے اچھے نہیں ہیں. کیوں بھائیو؟ جنہوں نے پیغمبر کے غلط کارٹون بنائے اچھے ہیں وہ؟ جو غلط کہتا ہے میں ذرا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. غلط ہے نا؟ ہاتھ نیچے کریے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ اللہ کے کارٹون بنانے ٹھیک ہے؟ رب کے کارٹون بنانے ٹھیک ہے؟ جاؤ اس دنیا میں جتنے مزار، جتنے دربار، یہ جتنی درگاہیں ہم بنا کے بیٹھے ہیں نا، اور ان سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا، یہ دینے والے، یہ بگڑی بنانے والے، کعبہ کے رب کی قسم یہ تمہارے رب کے کارٹون بنائے گئے ہیں. یہ بھی، وہ بھی، ادھر بھی ادھر بھی. چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، کوہساروں میں تو، درباروں میں تو، مزاروں میں تو، ہر چیز میں تو، کتے میں تو، بلے میں تو، یہ وحدت الوجود، یہ وحدت الشہود، یہ حلول، یہ تمہارے رب کی حیا ہوتی. اللہ کی قسم تصوف کے نام کے اوپر رب کی یوں رسوائیاں نہ ہوتی، توحید کے یوں پرخچے نہ اڑتے. لیکن کرا ہے لوگوں نے. حیا کون کرے گا؟ سٹیج پہ بیٹھ کے، ممبر پہ بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں رہ کے ہم نے پھر اپنے رب کی توحید کے پرخچے اڑائے، نبیوں کو معاف نہیں کیا. اور نبیوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ ان سے محبت صرف عاشقانہ حد تلک. بھائیو توجہ، میرے محبوب نے کبھی کسی لڑکی کا ڈانس دیکھا، کروایا؟ میلاد کی مجلسوں میں اس سال کیا ہوا ہے؟ سوشل میڈیا کیا بول رہا ہے؟ یہ پرسنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ سائبر نے کیا خبر دی ہے؟ پرائم اور کرائم رپورٹرز اٹھے اور بہت کچھ جو ہے رپورٹ کیا، لیکن یہ ادائیں، یہ حرکتیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور عید اور ولادت اور پیار اور محبت اور عشق کے اندر جو کچھ انسان کر گیا ہے، میرے بھائی زیب نہیں دیتا تھا. اگر حیا ہوتی تو یہ ادا نہ ہوتی. اگر یہ ادا ہے تو حیا کہیں مات کھا گئی ہے.
آئیے اسے واپس لوٹائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنتے ہو کہ غیر مسلم کی بیٹی کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر کی کالی کملی اور ردا اور چادر کس لیے تھی؟ اس کے سر کا دوپٹہ بنا ڈالا تھا. لیکن یہ ڈانس، یہ جھمر، یہ آج اس طرح کی پریکٹس، یہ حرکات، یہ سکنات، یہ تیری میری عادات، یہ مجبوریاں دین کے نام کے اوپر، یہ پیغمبروں کی عزت کی اور جو ہے رسوائی کی دلدل میں پھنسانا نہیں تو اور کیا ہے. ذرا سوچنا. اور پھر اس کے بعد بات بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی. ہم نے نماز کے ساتھ جو رویے کیے ہیں کبھی غور تو کرنا، کبھی غور تو کریں کیا کرتا ہے آ کے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کو آپ کی قدر تھی، نماز پڑھی آئے. اللہ کے رسول خوش ہوں گے کہ میں نے نماز پڑھی ہے. آقا خوش ہوئے. میرے محبوب لگی لپٹی کے قائل نہیں تھے، سیدھی بات کرتے تھے. صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آیا. آقا نے کیا کہا؟ ارجی فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر پڑھو، تو نے پڑھی نہیں. 3 بار گیا، پڑھ کے آیا، لوٹا پھر آیا. کیا آج ہمیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حیا ہے؟ وضو سے لے کے غسل تلک، غسل سے لے کے تیمم تلک، ادا سے لے کے رویے تلک، گفتار سے لے کے کردار تلک، قیام سے لے کے رکوع تلک، تلاوت سے لے کے قرات تلک، رفع الیدین سے لے کے آمین تلک. اور یارو سجدوں کے اندر جانے سے لے کے اٹھنے تلک، استراحت سے لے کے تشہد تلک، انگلی ہلانے سے لے کے تسلیم تلک، ہم نے ہر جگہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کر کے ان کی اداؤں کو، سنت کو چھوڑ کے ہم نے اپنی من مرضیاں شامل کر لی. جس علاقے میں سنت کی بے قدری ہونے لگے، یاد رکھو میرا رب وہاں پھر انسان کو بے قدرہ کر دیتا ہے. جہاں رب کے محبوب کی قدر نہیں، نام تو ہے، نام تو ہے، لیکن غلام کسی اور کا ہے. دعوی عشق، دعوی محبت، دعوی پیار اور اس کا اظہار چل رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اس امت کی گفتار کو کردار میں بدل دے، لیکن ایسے ہو نہیں رہا. یارو وہ زمانہ کیا کرے گا جہاں پیغمبر کی کائنات میں کوئی ادا ایسی نہیں ہوتی جو بدصورت ہو. اللہ نبیوں کو چنتا ہے، خوبصورت چنتا ہے، اداؤں کو چنتا ہے تو با کمال بنا دیتا ہے. یارو ایسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں اور سرکش گھوڑے کی دم کی طرح وہ ہاتھ ہلا رہے ہوں؟ یہ کوئی چھوٹی بے قدری نہیں. میرے نبی جیسا کائنات میں انقلابی انسان کوئی نہیں آیا. کامیاب ترین محسن انسانیت، عظیم مبلغ اور دائی، انقلاب اور چینج ایسی زمانے کو دکھائی کہ غیروں کو ماننا پڑا. اپنی یونیورسٹیوں کے مین گیٹس کے اوپر تبدیلی لانے والوں میں سب سے بڑے کا سر فہرست، کتابوں میں بھی نام لکھنا پڑا تو محمد الرسول اللہ لکھا. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کرتے رہے لیکن لوگوں کی بغلوں سے بت نہیں نکال سکے. یہ صرف اس لیے کرتے تھے حضرت وائل بن حجر 9 میں آئے ہیں، پھر 10 میں آئے ہیں، اس کے بعد کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے. دوستو کبھی اپنے اس بھائی سے پوچھو جو کہتا ہے جی یہ تو صرف اس لیے کرتے تھے کہ بغلوں میں بت ہوتے تھے. میرے نبی کی تربیت کیسی ہے، کامیابی کیسی ہے، تحریک کیسی ہے کہ آخری دم تلک آپ ان کی بغلوں سے بت نہیں نکلوا سکے. تو پھر یہ کیسی توحید کا پرچار تھا، یہ کیسی دعوت تھی. لیکن کون ہے، کون روکے گا؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں. حیا روکے گا کہ مجھے یہ زبان کھولتے ہوئے کچھ سوچنا ہے. بھائیو یہ انگلی شہادت کی انگلی ہے. آپ نے انقلاب کے ساتھ، لوگ اسے سبابہ کہتے تھے، گالی دینے والی انگلی،
اور آج بھی اس انگلی کو گالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کار میں لاتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نیچے کر، یہ کر، وہ کر. آپ نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ انگلی کو شہادت والا سباہا بنا دیا. لوگوں کو اور تو کیا حیا آنی ہے. سنت کے مطابق اگر کوئی کانا یحلق بین الابہام والوسطی یوں کر لیتے نا، درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ. آج میں بنا کے بیٹھتا ہوں، آقا کبھی 53 کا اشارہ بنا لیتے. یہ اکائیوں کے لیے یہاں پہ 10، یہاں پہ انگوٹھا 20، یہاں پہ 30، ادھر پہ 40، یہاں پہ 50، اور ساتھ میں یہ 3 بند 53 کا اشارہ. اگر میں یوں کر لیتا ہوں، یا کانا یحرکھا آپ حرکت دیتے تھے، میں حرکت دے لیتا ہوں. یا کانا ینصب آپ نصب کر دیتے تھے، میں کبھی گاڑ لیتا ہوں. یا اس کا آخری حصہ آگے کو جھکا ہوتا تھا، میں جھکا لیتا ہوں. کانا یتشہد بہا آپ اس کے ساتھ پورا تشہد التحیات سے لے کے سلام پھیرنے تک یہ ادا اپناتے تھے. کانا یشیر بہا آپ اشارہ کرتے تھے. ان اداؤں میں سے اگر کوئی ادا میرا بھائی اپناتا ہے، ساتھ والا کہتا ہے یار شرم کر، توں کی یہ مذاق تیرا میرے ساتھ نہیں، پیغمبر کے ساتھ ہے، ان کی ادا کے ساتھ ہے. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ نہیں، پیغمبر کی سنت کے ساتھ ہے. یہ ٹخنوں کو ننگے کرنے والے کو جب کوئی بھائی کہہ رہا ہوتا ہے پاجی پانی لا کے آئے ہو، آپ یقین کریں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں زمین کا منہ نہ کھول دے، پیغمبر کی سنت سے مذاق ہو رہا ہے. ایک شخص نے حیا نہیں کی، سارے علماء پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں. آقا کے پاس شخص بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے لقمے لے رہا ہے. سنت اتنی گری ہوئی چیز نہیں کہ جو مرضی آیا کر لیا، مذاق کر لیا، استہزاء کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتا ہے لا ترفعوا. حقیر جانا میرے پیغمبر کے حکم کو، سنت کو. کہنے لگا یہ کام نہیں کر رہا. جس پیغمبر نے کبھی ذات کے لیے ایکشن نہیں لیا تھا، جب رب کے فیصلے اور شریعت پہ کوئی مذاق کرتا ہے تو آپ بد دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں پھر اللہ اس کو اٹھنے بھی نہ دے. جائیے پڑھیے جا کر کے بایوگرافی کو، تراجم کو. اس شخص کا ہاتھ پھر رب نے ایسا شل کیا کہ کبھی اٹھنے ہی نہیں دیا. حیا کیجئے پیغمبر کی سنت کی. اور آج بے حیائی اپنے پورے عروج پر ہے. کس بات میں؟ جانتے ہوئے بھی کہ اپنے مال میں سے 2.5% غریب کے لیے نکالنا ہے، لیکن میں بہت ڈھیٹ ہو گیا ہوں. مجھے نہ اللہ کی حیا، نہ پیغمبر کی حیا، نہ غریب کی غربت کی حیا. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقو سے مر گئی. امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں اور غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو. کل میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے، ایک کچے بیر پر. بیٹی غریب کی پیتل کی بالیوں میں بے حدی گئی اور باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں. حضرات یہ گن گن کے، لیکن ہمیں پھر بھی حیا نہیں آئے گی. وہ 2.5 روپے میں دبا کے بیٹھ کے، میرا 97.5 میں بھی کچن نہیں چلتا، اس 2.5 کو بھی دبا کے اس کو میں جینے کے لیے سانس لینے کا موقع نہیں دوں گا. یتیم مجھے تب پتا چلتا ہے جب میں نے فوٹو سیشن کروانا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اللہ کہتے ہیں آخرت کو جھٹلانے والا بے حیا دیکھنا چاہتے ہو، اس کو دیکھ لو جس کے معاشرے میں یتیم دھکے کھا رہا ہے. مجھے کوئی حیا نہیں. میرا تو سکا بھتیجا بھی آ جائے نا دروازے پہ عید کے دن، اس امید پہ کہ ابو خرچی دیتے تھے، آج تایا ابو سے کچھ مل جائے گا. کہتا ہے جا جا دفع ہو. عید والے دن لودا ٹورپیاں نے، ہاں میں اپنے سنبھالوں کے اوروں کو بھی. اللہ اکبر. یہ آنسو لے کے، یہ درد لے کے، یہ ٹیس لے کے، یہ تکلیف لے کے، یہ جب آنسو بہتا ہوگا. ہم نے پیغمبر کے اس قول کی حیا کی. آپ نے کہا تھا لوگوں انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں یتیم کی وکالت اور کفالت کرنے والے کا کل قیامت کے دن یوں سے 7 کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں. سچی بتانا، میں نے کبھی غور کیا، مجھے اتنی حیا آئی
کہ مجھے اللہ نے اگر کچھ دیا ہے، میں معاشرے کا ایک یتیم ڈھونڈ کے اس کے تعلیمی اخراجات ہی اٹھا لوں؟ مجھے حیا نہیں آتی، میں دیکھ کے گزر جاتا ہوں۔ اور میں نے بارہا کہا ہے، مجھے حیا کیسے آئے؟ میرے منہ کو کچھ لگ گیا ہے۔ میں تو یتیم کے گھر باپ مرتا ہے، وہ یتیم ہوتا ہے، میں 40 دن اس کے کھانے پہ نظر رکھ لیتا ہوں، اور مختلف دینی نام دے کے، ضروریات بنا کے، رسوم اور رواج کو میٹھی سنتیں کہہ کے، میں حلووں کے جلووں پر اور کھیروں کی تھالیوں پر اور دربار میں بجتی ہوئی تالیوں پر مجھے ذرا نہ گھن آتی ہے نہ حیا آتی ہے۔ کئی دفعہ سامنے رکھا دوستوں نے، پاجی دیسی کیوں دا بنے ہیں؟ ہم نے کہا ہمیں حیا آتی ہے کہ اس پیغمبر نے جس نے حلت اور حرمت کے اصول بتائے تھے، جانتے ہوئے بھی پھر وہ کیا جائے جس سے اس نے روکا تھا۔ لوگوں، اس کے بعد رب مجھے مال دے رہا ہے، مونجی ہو رہی ہے، گندم ہو رہی ہے، کہا حیا کرو، آپ نے بھیجے، عامل گئے، حساب لگایا گیا، بیت المال میں کتنا آیا؟ غریب کے لیے 9 من اپنے پاس رکھو، 10واں من دے دو۔ کب؟ جب آپ کو اللہ تعالی نے سب کچھ جو ہے اپنی عطا سے دیا ہے، بارش سے ہوا ہے، بغیر خرچ اخراجات کے ہوا ہے۔ اگر معاملہ اور آبیانہ اسی طرح ٹھیکہ یا دیگر اخراجات ہوئے ہیں، 19 من اپنے پاس رکھ کے 20واں من نکال دو۔ میں 20واں من بھی ہڑپ کر جاتا ہوں، مجھے حیا نہیں آتا۔ باپ اگر بیٹے کے ہاتھ سے ٹافی چھین کے اپنے منہ میں ڈال لے تو کیسا لگے گا؟ یہ بڑا ہو کے، امیر ہو کے، غریب کا مال، اور پھر جسے بیت المال کا اور اس نظام کا اور پھر زکوٰۃ کا، عشر، ان امور کا کمیٹی کا صدر یا بڑا یا وڈیرا یا معاملات سونپ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے جو ہے اپنے معاملات وہاں سے چلتے ہیں، اور غریب شہر ایک ایک دانے کو ترستا رہتا ہے اور اس کے اللے تللے ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی پوچھ لے تو اس پہ جو ہے فوری ایکشن ہوتا ہے۔ اس کا کوئی احتساب کرے تو ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو، ضرورت ہے آج احتساب کی۔ اس کے بعد آج حیا ختم ہو گئی ہے۔ سابقہ رمضان گزرا، کتنے جوانوں نے روزہ رکھا؟ یہ تیری جوانی، اور مجھے حیا آئی اس وقت دیکھ کے 110 سال کے لگ بھگ بوڑھا، لگ بھگ چل کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، فیصل آباد افغان آباد کا رہائشی ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بچے روک رہے ہیں، کہتا ہے بیٹا مرنا تو ہے، اگر روزے سے مر گیا چلو اللہ اتنی تو حیا کر لے گا کہ میرے لیے اس نے روزہ رکھا تھا، مر گیا۔ اور آج کا گبرو، شیر، نوجوان کن کا منہ میں لگ گیا؟ پینے میں، پلانے میں، کش لگانے میں۔ پیغمبر کی حیا ہوتی تو یہ دھوئیں کے غول نہ اٹھتے، یہ سگریٹ نوشی، یہ حقہ نوشی، یہ شیشہ نوشی، یہ فلاں فلاں، یہ جام نہ چڑھتے، یہ لنڈھائے نہ جاتے۔ اگر اتنی حیا ہوتی، کل قیامت کے دن پیغمبر سے جام لینے گیا، اگر رب نے جام نہ لینے دیا اور یہ کہہ کے رد کر دیا پیغمبر یہ تیری امت کا بدعتی ہے۔ آج کوئی بدعتی بولے تو برا لگتا ہے، لیکن جو کرے وہ برا نہیں، بد اچھا، بدنام برا۔ کون رکے گا؟ اور پھر بھائیو، حیا کا تقاضا ہے، موت آ رہی ہے، قدر کر لو، نہیں تو سکرات کے لمحات میں تڑپو گے۔ محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی اعنی علی سکرات الموت۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کی حیا کرتے ہوئے اپنے درجن درجن بچوں میں کوئی 2-4 بچے ایسے تربیت کی ہے ان کی کہ جب میرے اوپر سکرات ہو تو سکرات کی آسانی کے لیے مجھے وہ کلمے کی تلقین کر رہا ہو؟ سوال یا نشان ہے؟ یہ بے حیائی صرف یہ نہیں کہ عزت، آبرو، لڑکے اور لڑکیوں کا ملاپ اور فحاشی اور عیاشی۔ بھائیو، بے حیائی کی یہ بھی ورائٹی ہے کہ پتہ ہے قومیں مر رہی ہیں، باپ مر رہا ہے، بھائی مر رہے ہیں، دنیا کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور لگاتار جا رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، شہر خاموشاں بستے جا رہے ہیں،
لیکن یہ ہم پھر بھی ویسے کے ویسے، کسی کو خبر نہیں۔ مولوی جی یہ تو فکر ہوتی ہے کہ کس اسکول میں بچے کو ڈالیں، تعلیم دیتے ہوئے ذرا حیا کرنا، ذرا سوچنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس تعلیم کی طرف توجہ دلائی تھی، ان اگلے جہانوں میں چاند ستاروں تک پہنچ جا، چاند ستاروں سے آگے جن جہانوں میں، سکرات کے جہان میں تجھے سائنس کی کون سی تعلیم پہنچائے گی؟ حاصل کر، کوئی نہیں روکتا، لے، لیکن سکرات کے لمحات کے لیے آج تیاری کر، اور یہ تیاری اللہ اور اس کے رسول کا حیا کر کے، دین کا حیا کر کے مکمل ہوتی ہے۔ لیکن کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں۔ بھائیو فکر کیجئے، اگر مرنے کے بعد آپ کو کوئی ایسا تو ہو جو آپ کے ہونٹ بند کر سکے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے جب جنازوں کو، لوگوں کو نہلایا ہے، کھلے ہونٹ، کھلی آنکھیں، ٹیڑھی ٹانگیں، ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرے، کسی ایک بچے کو پوچھا بچے کتنے ہیں؟ کہا جی 6 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ اس کے 4 بیٹے ہیں۔ ایک بچے کو بھی حیا نہ آئی کہ اپنے ابو کو مرتے وقت ٹائم دے سکیں؟ کیا پتا چلا جی؟ یہ اپنی بیویوں کے پاس تھے، وہ اپنے شوہروں کے پاس تھی۔ باپ جو ہے گاڑی کھڑی کرنے والی جگہ پہ، وہاں پہ منجے پہ تھا، رات کو تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ ہاں، جب ہم نے رب کو ٹائم نہیں دیا تو میرے سب نے بھی مجھے ٹائم نہیں دیا۔ جب مجھے رب کی مسجد چیخ رہی تھی حی علی الفلاح، کامیاب ہونا چاہتا ہے، 24 گھنٹے نہیں مانگے، 24 گھنٹے میں 5 ٹائم مختلف مانگے ہیں، بریک کر کے آجا، یہ کل کو تیرے کام آئیں گے۔ لیکن جن کے لیے وہ 5 ٹائم کی بریک بھی نہ لے پایا، بیٹھ بیٹھ کے بواسیر کروا لی، اور وہاں پہ نوٹ گنتے گنتے، نماز کے اوقات، رب سے ملاقات کے اوقات، اور وہ کیش کرنا، سب کچھ یہ بھلا بیٹھا، نہ حیا کی۔ آج ان میں سے کسی ایک بچے کو بھی حیا نہیں آئی۔ اور پھر اس کے بعد بات آئی نہلانے کی۔ یارو، کیا ہم نے اپنے بچے کو اتنی تربیت کی کسی ایک کو کہ بیٹا جب میں مروں گا نا، میرے سطر کا لحاظ رکھنا؟ سب سے زیادہ بے ستری ہوتے میں نے مردوں کی دیکھی۔ نہلانے والے کو کوئی فکر نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں۔ ایک ٹیچر کو وفات کے بعد غسل دیتے ہیں، پھر اس کی مخفی خبریں سارے دوستوں میں، یار وہ تو ایسا تھا، اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا۔ کس نے سکھانا تھا؟ حیا کس نے دینی تھی؟ کہ میت ویسے ہی اس کا پردہ ضروری ہے جیسے زندگی میں اس انسان کی حیا ضروری ہوتی۔ سطر کے معاملے ہم نے بہت کچھ کرا، بڑے بڑے معاملات سیکھے، لیکن نہیں سکھایا اپنی اولاد کو حیا کیجئے اس لمحے کی کہ جب آپ بے بس ہوں گے۔ آج جب بس میں ہے، اپنی اولاد کو کچھ سکھا لیجئے، وگرنہ وہی ہوگا جو میں نے جنوبی پنجاب کے علاقے میں میت کو نہلاتے ہوئے شخص کو دیکھا۔ چہرے سے پہچان تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی بہت ججمنٹ تھی۔ پوچھا بھائی آپ کون؟ کہا تہاڈا بیرا ہاں۔ میں نے کہا نہیں بیرا تو ہی ہیں، کون آپ؟ کون ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ اکھے میں تہاڈا مڑیچا بیرا ہاں۔ ادھر ہندو کو مڑیچا بولتے ہیں۔ غسل دے رہا ہے مسلمانوں کو کون؟ مڑیچا ہندو۔ میں نے پوچھا تو کیوں؟ کہنے لگا سی اساں نہ وڈے لوکے دے نوکر ہیں، ایو جے چھوٹے موٹے کم ول ساڈے کنوں کرویندن، میں کو آکھے نے میں والی کو دھوائی کھڑا کے۔ ہائے تیرے 50 مربے کو میں کیا کروں؟ کھوڑی پہ چڑھ کے لگانے والے چودھری کے چکر کو کیا کروں؟ آج مرا ہے، جن کے لیے جگیریں چھوڑ کے گیا ہے ان میں سے کوئی نہلانے والا بھی نہیں۔ اگر اس نے رب اور رسول کی حیا کری ہوتی، دین اور شریعت کو ٹائم دیا ہوتا، ان کو زندگی میں موقع دیا ہوتا، جا
انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے، یہ تیری جوانی، یہ زندگی، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ پیسہ، یہ وقت لگا اور کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کے بھیجے ہوئے دین کی جب تو نے حیا نہیں کی تو مر گیا ہے۔ تجھے نہلاتے ہوئے تیری حیا کون کرے، تیری پرواہ کون کرے؟ جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا اور کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے۔ یہاں میں مثال لانا چاہ رہا ہوں بورے والا سے۔ ابراہیم خلیل اللہ اس کی قبر کو جنت بنا دے، جوانوں کی دلوں کی دھڑکن بن کے جیا، ہارٹ کا مسئلہ بنا، فوت ہو گیا۔ ملک کے تقریباً تمام خطباء سے ان لوگوں نے رابطہ کیا، کہیں رابطہ نہ ہوا، کسی نے مجبوری پیش کی، میرے پاس نمبر نہیں تھا، بھائی کو خبر ملی، بتایا، میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، جنازہ جس وسیع و عریض گراؤنڈ میں تھا، ہم وہاں انتظار کر رہے تھے کہ اچانک چارپائی آئی، سبھی اٹھے، تا حد نظر لوگ، تا حد نظر۔ کیا ہے؟ جی ابراہیم کا جنازہ آ گیا۔ چارپائی رکھی، چہرہ دیکھنے لگے تو ابراہیم نہیں، کوئی بزرگ سا آدمی تھا۔ کہندے وہ یہ تو بابا بابی ہے، وہاں اس کا نام ہی بابا بابی پڑا ہوا تھا۔ رب کیسے قدر کرواتا ہے؟ کون ہے یہ بابا بابی؟ اس نے کسی نے جعلی قبر بنائی اور اس قبر کو بنا کے وہاں پہ اس نے دیا جلایا اور وہاں کی ماشاءاللہ جو ہے کوئی کرامتیں بیان کی۔ بابے کو پتا تھا، جوانی کا دور تھا اس وقت، کہ یہاں کچھ نہیں، یہ سب ڈھونگ ہے۔ اس نے وہ قبر اکھاڑ دی، یاروں نے جلوس نکالا، کیس کیا، وکیلوں نے مت دی، بابا جی اس وقت بابا نہیں ہے لیکن کہا آپ ایسے کریں، مکر جائیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ کہنے لگا جوانی ایک ہی تک کام چنگا ہوا ہے اور اللہ کے لیے ہوا ہے اور خلوص سے ہوا ہے، اور اسی سے مکر جاؤں تو پلے کیا ہے؟ پورے علاقے نے کہا تھا تم مرے گا، تیرا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہتے تھے بابا وہابی مرنے کا انتظار کر، تیری نسل ختم۔ اللہ نے کہا انا شانئک ھو الابتر، محبوب جو تیرے سے دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن، اور جو میرے سے دشمنی کرے گا میں اس کی نسلیں مٹا کے نہ رکھ دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ کون ہے جو آج ابو جہل نام رکھتا ہو کسی بیٹے کا؟ اور محمد کتنے ہیں؟ فداہ ابی و امی، فداہ ابی و امی صلی اللہ۔ حضرات کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم کی چارپائی بعد میں پہنچتی ہے، رکھی جاتی ہے۔ اللہ نے اس بابے کے لیے شاید آج ابراہیم خلیل اللہ کی موت رکھی تھی، ایک دن رکھا تھا یارو، ایک شہر سے نہیں پورے صوبے سے لوگ اکٹھے ہیں، جنازہ پڑھایا گیا۔ رب نے قدر ڈال کے دکھا دی کہ جو میرے لیے مرتے ہیں میں یوں قدریں کرواتا ہوں۔ جاؤ امام احمد بن حنبل کو رحمت اللہ علیہ دنیا نے بے قدری کی، الٹا لٹایا گیا، کوڑے مارے گئے، کمر چھلنی کی گئی۔ امام مالک کو دیکھ لیں، لوگوں سر کے بال مونڈے گئے، داڑھی مونڈی گئی، مونچھیں مونڈی گئی، چہرے کا رنگ کالا کیا گیا، گدے پہ بٹھایا گیا، بازاروں میں گھمایا گیا، پہچان مشکل ہو گئی۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اور لوگوں مجھے آج یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، جس نے پہچان لیا اس حلیے میں پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا وہ جان لے، انا مالک ابن انس، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس۔ او میں مالک انس کا بیٹا ہوں۔ اقول طلاق المکرہ لا یجوز، میں گدے پہ منہ کالا کروا کے اس حالت میں مار کھا کے کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے، اٹھتے نہیں ہیں، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں مجھے پیغمبر کے دین کی اور پیغمبر کے فرمان کی قدر ہے۔ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں، امام احمد بن حنبل کو مارنے والا جلاد کہتا ہے اگر اتنے کوڑے میں نے ہاتھی پہ برسائے ہوتے، ہاتھی اپنے اوسان چھوڑ بیٹھتا، جیلوں میں بند،
اور حاکم وقت نے بولا تھا سارے علماء میرے ساتھ قرآن کو مخلوق کہہ دے. کہا مجھے اس رب سے حیا آتی ہے جس کی یہ صفت ہے، جس کی یہ صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. مار مار کے جیلوں میں ڈال کے ایک بولا تھا احمد بن حنبل آج بھی موقع ہے، مان لے تیرا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. جواب میں ایک رکا لکھ کے بھیجا موعدکم یوم الجنائز، آنے دو جنازے کا دن، جنازے کا دن آنے دو، انتظار ہے ہمیں. اور لوگوں پھر دیکھا دنیا نے بغداد کی کوئی گلی خالی نہیں تھی جہاں مرد نہیں ہے، کوئی چھت خالی نہیں تھی جہاں عورتیں نہیں ہیں. کون گزر رہا ہے؟ کس کا لاشا جا رہا ہے؟ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ لوگوں میرا رب کوئی اس کی قدر کر کے تو دیکھے، وہ اگلے جہانوں میں قدریں ڈال دیتا ہے. یہاں بے قدر ہو کے جیے بھی تو کیا جیے، 4 دن کی زندگی گزر جائے گی. وہ دن آئے، دنیا نے دیکھا اور پھر ان کو کوئی جگہ دینے والا نہیں تھا. دلوں پہ حکومتیں کس کی چلتی ہیں؟ آئیے اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور قدر کرنا سیکھ لو. بلال کو دنیا کہتی تھی مکے میں تیرا کون ہے، اور ایسے ہی تڑا پھرتا ہے، بدل جا، چھوڑ دے ساتھ، تیرے نشے اتار دیں گے. کہا یہ نشہ اترنے والا نہیں، یہ پیار کا، یہ محبت کا نشہ، یہ توحید کا نشہ، یہ رسالت کا نشہ، یہ سنت کا نشہ تمہاری مارو سے نہیں اترے گا. کوئلوں پہ لٹا کے کہا ہے آگ ہر نشے کو ختم کر دیتی ہے، لیکن بلال کے توحیدی نشے کو ختم نہیں کر پائی. رب نے قدر کیسے ڈالی؟ مکہ فتح ہو گیا، سارے سرداروں کے سر نیچے کر کے کہا بلال کے کالے رنگ کا غلاف بیت اللہ کو چڑھاؤ نا ذرا. بیت اللہ کو آج 17 بلین ریال کا غالباً غلاف چڑھتا ہے. اور میں بیت اللہ کو کھڑے ہو کے کہا کرتا تھا بیت اللہ جتنا مہنگا غلاف تیرے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کی شکل میں چڑھایا تھا، ویسا غلاف کون بنا کے لائے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ قدر کری ہے اللہ کی توحید کی، رب نے قدریں ڈال دی ہیں، پیغمبر کی قدر کی ہے، رب نے قدریں ڈال دی ہیں. لوگوں نے آواز دبانا چاہیے. کہا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بول اللہ اکبر وربک فکبر، یہ مزے ہوتے ہیں. دوستو بات آگے بڑھ گئی. من ربو کا آج قدر کر لے، اللہ کی قدر کر لے. قبر کی آبجیکٹو میں پھنسے گا. جب رب سے کبھی حل کروایا ہی نہیں مسئلہ تو قبر میں کیا کہے گا؟ میرا رب اللہ ہے. ایک عورت کبھی میٹرو گئی نہیں، کسی بڑی ایک چھت کے نیچے سارے سامان جہاں میسر ہے وہاں گئی نہیں، محلے کی کسی چھوٹی موٹی پرچون کی دکان سے سودا خریدتی ہے. اس کا انٹرویو رکھ دیں جا کے یورپ میں اور پوچھیں آپ ساز و سامان کہاں سے خریدتی ہیں، کیا کہے گی؟ میٹرو جاتی رہی ہوں، میں کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں جاتی تھی. کیا کہے گی؟ اسے پتا ہوگا تو جائے گی. اور اگر پوچھیں گے تو کہے یہ نام کیا ہے، کہتی ہے مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا. یہ جب جوتے پڑیں گے نا مر ربو کا، رب کے در پہ کبھی آیا ہوگا، حیا کری ہوگی تو کہے گا ربی اللہ. اور تیرا مشکل کشا کون، حاجت روا کون، وسائل دینے والا کون، مسائل کو سلجھانے والا کون، مشکل حل کرنے والا کون، تیرا رب، تیرا پروردگار کون، تیرا داتا، تیرا رازق، تیرا جو ہے وہ مالک کون. یہ کیا کہے گا؟ اللہ مارے کھائے گا. پاجی کوئی جاندہ ہوئے تو انہاں بھی نہیں ویکھی دا، کچھ حیا کرو. انہیں کوئی پرسنل کام ہوگا، کسی وجہ سے آ کے گئے ہیں تو تھوڑا سا لوٹ آئیے، واپس آئیے. کیا ربی اللہ بولے گا. مارے پڑے گی لا دریتا ولا تلیتا. وہ کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکا تھا، تیرے حواسے خمسہ بھی کام نہیں کرتے تھے، ان سے بھی نہیں جان سکا. لا دریت ولا تلیت، ان پڑھتا نہیں پڑھ سکا، حواسے خمسہ بھی نہیں تھے، تجھے نہیں پتا چلا رب کون ہے. من نبیک، تجھے تیرے رب سے خبریں کون دیتا تھا. آج نبی کی حیا کر لو، نبی سے خبریں لے لو، احادیث لے لو، سنتیں لے لو، تقاضے لے لو، ڈیمانڈز لے لو، متطلبات لے لو، اوامر لے لو، نواہی لے لو، شروط لے لو،
قیود لے لو، مسائل لے لو، احکام لے لو. لوگوں آج قدر کر لو، اگر نہیں تو جس سے کبھی کچھ لیا نہیں کل جا کے کہے گا کہ اللہ سے خبر ہے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے نا آؤ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی. میرا ددیال چونکہ دیوبندی ہے، آتی تھی ٹیمیں جماتے، آؤ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی. ہم چلے گئے مسجد میں، جا کے وہاں 4-5 بزرگوں کی داستانیں سنائیں. مجھے اس وقت 9th کلاس میں کوئی ترجمہ آتا تھا تھوڑا بہت، جو صورتیں پڑھی تھیں. میں نے کھڑے ہو کے ایک اور صورت پڑھی، میں نے کہا جی مجھے اس کا ترجمہ سکھا جائیں، آپ لوگ آئے ہیں، اللہ رسول کی باتیں اور یہ 2 حدیثیں اس کا. اگے پتر سا کوئی دا پتہ کہ نہیں. میں نے پھر کہا نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی، ساڑے کتوں سہرے چوڑی. بھئی صورتحال جب یہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے دنیا جہان کے سامان تو لاد لیے، پیغمبر کی سنت زینت نہ بن سکی. میں علی کا ملنگ بن کر کے میں نے ہر چیز باندھ لی. ارے میں نے کبھی سنت کے ساتھ اپنے ڈورے نہیں ڈالے. آئیے ان کی حیا کرنا سیکھیں. پھر پوچھا جائے گا ما دینک، تیرے پاس لائف پیکج کون سا تھا، کون سا پیکج لگایا تھا؟ جو پیکج آپ نے کبھی لگایا ہی نہیں، سم خریدی نہیں، اس کا کوئی کوڈ پوچھ لے پتا لگے گا نہیں پاجی مینوں نہیں پتا، میں یو فون یوز کرنا مینوں نہیں پتا وارد آلیاں دا کی ہے. تو نے جب پیکج اور نیٹ ورک ہی کچھ اور رکھا ہے، رسالت والے پیغمبری نیٹ ورک پہ آنا تو نے کبھی گوارا ہی نہیں کیا. کوئی کوڈ پوچھ لیا گیا تو کیا بتائے گا پیکج کیا ہے کوڈ کیا ہے؟ یہی کہے گا نا ہاں 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 اور یہ آنا تھا لادری. مینوں تو تھے تے کیا سی، میرا نے بچا لینا ہے، فلاں نے کر لینا ہے، یہ ہو جانا ہے. پیر جی کس لیے، ہماری یہ بیعت کس لیے ہے؟ پھر رب نے نشر کے وقت او لوگوں نشر کے وقت آج آنکھوں کی قدر کر لو، ان آنکھوں کی قدر نہ کی. نشر کے وقت رب قدر کرنے والا نہیں ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى. اے ظالم تجھے آنکھیں دی تھی، میری آیتیں چل کے آئی تھیں، جیسے اندھے کو نہیں دکھتا، یہ آنکھوں کا اندھیارا تو نہیں تھا، لیکن یہ تیرے دل کے اندر جو ہے یہ وہ اندھا پن آ گیا تھا. ہاں ہاں تیرے پاس چل کے آئی تو نے نہیں دیکھا. فنسیتها فكذلك اليوم تنسى. جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے. لوگوں آج نبی کی حیا کر لو، نبی کی پارٹی جوائن کر لو. اور نبی کی پارٹی والا اللہ کے گھر میں 5 ٹائم حاضری دیتا ہے. اگر نہ جوائن کی نا، اندھا کر کے کھڑے ہوتے ہی فرعون کے گروپ میں، حامان کے گروپ میں، ابو جہل کے گروپ میں اور امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے جو گروپ ہیں قارون ان کے ساتھ. کیوں؟ نبی کا گروپ تو مسجد میں آتا تھا، نبی کے ساتھی حیا کرنے والے مسجد کو ٹائم دیتے تھے. یہ کون ہے؟ اور لوگوں آج قرآن کی قدر کر لو، قدر پڑ جائے گی. روزے کی قدر کر لو، قدر پڑے گی. دوسری طرف یہ بھی اٹھا ہے، آنکھیں کھل گئی ہیں، ہاتھ پکڑ کے ادھر روزہ آ گیا، ادھر روزہ ادھر قرآن. آئیں بھائی السلام علیکم، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. کون تو؟ آپ بتاتے ہیں، تجھے جانتے ہیں. آپ آئیں، ویلکم. یارو علاقے کا پتہ نہ ہو، اونچ نیچ ہو، نئے نئے دور اور زمانے ہوں، کوئی آ کے آپ کو گائیڈ مل جائے، عزت اور آبرو کے ساتھ لے کے چلا جائے، کیا مزہ ہوگا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وکیل بن کے مچل جائیں گے. ای رب انی منعتہ النوم باللیل. اللہ تھکا آیا تھا، نیند آ رہی تھی اور بالکل گر رہا تھا، لیکن میرے پیار نے اس کو پھر کھڑا کر دیا. ساری رات تلاوتیں کرتا رہا. میں وکیل بن کے سفارشی بن کے آیا ہوں، اللہ سفارش کر رہا ہوں. ادھر سے روزہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ بھوک اور پیاس لگی تھی، میری حیا میں اس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا پیا، میں وکیل بن کے آیا ہوں. فیشفعانی، قدریں پڑ جائیں گی. اللہ کہے گا جاؤ، تمہاری اس نے قدر کی تھی،
میں تمہاری قدر کرتے ہوئے تمہاری سفارش قبول کرتا ہوں، لے کے جنت میں جاتے بنیں گے، اور لوگوں دوسرے بھی آئیں گے نیکیاں لے کے، اجر لے کے، بڑے بڑے ڈھیر لے کے، پہاڑ لے کے، لیکن قدر نہیں کی، باپ کو گالی دی، قدر نہیں کی، اماں کو مارا، قدر نہیں کی، بہن پہ بہتان لگایا، قدر نہیں کی، کسی پہ ظلم کیا، قدر نہیں کی، یہ کرا۔ جب ان کی قدر نہیں کی، اللہ اس کی نیکیوں کے عہد پہاڑ کے برابر، بڑے بڑے انباروں کی بھی قدر نہیں کرنے والا۔ مظلوم آ جائیں، آ گئے ہیں، اس بے قدر انسان کے ساتھ پوچھا جائے گا، اللہ پوچھ مارا کیوں، قتل کیوں کیا، میں نے کیا بگاڑا تھا، گالی کیوں دی، بہتان کیوں دیا؟ اللہ اس کی نیکیاں کرنسی مال پیسہ تو ہے نہیں، ان کو دے کے راضی کرتے جائیں گے، معاملہ ختم نہیں ہو رہا، ڈیمانڈ کرنے والے ابھی ہیں، گناہ اس پہ لاد کے، اور پھر پکڑ کے کہا جائے گا خذوہ، پکڑو اس ظالم کو، بے قدر انسان کو، جکڑو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی سیخ میں پرو، کہ گجراں والا میں لگی ہوئی بلوچی سجی یا مختلف سجیاں مرغیاں ان کے پر اتارے ہوئے، جلدیں اوپر سلامت، دوبر سے سیخ گزار کے گردن سے نکال کے آگ کے شعلوں پہ رکھ کے گاڑ کے لاہور، گجراں والا، فیصل آباد، بڑے بڑے شہروں میں کھا کے مزے اڑاتا رہا۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ پیپ کیسے گرتی تھی۔ جہنم میں ڈال دو، یہ چیخے تڑپے بھاگنے چاہے، نہ نیچے ہاتھ لگے نہ پاؤں لگے، اس کو مارو بے قدرے کو جس طریقے سے اس نے میری بے قدری کی تھی۔ آیا ہے یہ اللہ مجھے عرش کا سایہ ملے، پیاس لگی ہے پانی ملے، کہا آؤ وہ حوضے چلو، حوضے چلو، سنت کی قدر نہیں کی، ایستا ایستا دیوار بن گئی۔ کبھی کسی جگہ جانا، دھوپ ہو اور دھوپ کے ستائے ہوئے اے سی ماحول سامنے دکھ رہا ہو، ٹھنڈے مشروب ہوں، اور دربان کھڑا کر کے یوں کہہ دے، مجھے ابھی مثال یاد آئی، شیخ صاحب شاید چلے گئے ہیں، نہیں، ہمارے ساتھ ہماری جماعت کے عالم داخل ہو رہے تھے تو میرے بھائی وہاں روک رہے تھے، بھئی آپ کون ہیں، پیچھے چلیں، ادھر بیٹھے، تو ان کے چہروں کو میں پڑھ رہا تھا، عالم ہو کے، دائی ہو کے، مبلغ ہو کے، ساتھی کو پہچان نہیں تھی، تعارف صحیح نہ ہو تو قدریں بھی پوری نہیں ہوتی۔ کیا ہوا؟ چہرے چمک رہے، وضو کے آزاد چمک رہے، چمکتے دمکتے آئے، پانی کی امید لے کے آئے، پیاس سے سوکھے ہونٹ لے کے آئے، 50,000 سال کی تپش لے کے آئے۔ اللہ نے درمیان میں دیوار حائل کر کے محبوب تڑپنے لگے، رب امتی، رب امتی، اللہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کہیں گے محبوب یہ تیرے امتی کیا گل کھلاتے تھے، یہ تیرے امتی نہیں، آپ نہیں جانتے تیرے بعد انہوں نے کن کن بدعتوں کو سنتیں بنا ڈالا تھا، اور کتنی سنتوں کا قتل عام کیا تھا۔ سنتوں کی آج قدر کر لو، نہیں تو پھر نبی بھی کہیں گے سہکن سہکن سہکا، دفع دور دفع دور، دور کر دو، پھٹکار دیا جائے، دھتکار دیا جائے، میرے سے ہٹا دیا جائے، اور لوگوں پل سرات کے اوپر قدریں پڑ جائیں گی جب اللہ پلک جھپکتے گزار دے گا۔ اگر رب کے دین کے اندر اپنے دن اور زندگی گزاری ہوگی، نہیں تو اس کے گناہوں کے کنڈے بن کے جس طریقے سے جکڑیں گے اور اندر پھینکوائیں گے، وہ مناظر بڑے خوفناک ہیں۔ قدر پڑ جائے گی اگر اللہ اور اس کے رسول کو آپس میں توحید اور سنت کے ساتھ مانا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، دونوں کے رتبے کو ملایا نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ مانا ہوگا، محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ مانا ہوگا، سفارش ملے گی، پیغمبر کا ساتھ ملے گا، قدریں ملے گی، جنت ملے گی۔ نہیں تو پھر وہی ہوگا، جہنم میں جا کے چیخیں گے، ہزاروں سال چیخیں گے، آوازیں نہیں نکلیں گی، پھر جہنم کے دروگے خازن کے ہونٹ ہلتے دیکھیں گے، امید لگا کے بیٹھ جائیں گے، کاش آج ہی رب سے کہہ دو ہمارا کچھ عذاب ہی کم کر دے، اگر واپس نہیں بھیجنا کوئی تھوڑی بہت نرمی کر دے۔ کہا جائے گا اخسو، ظالموں تڑپتے رہو، مرتے رہو، بلکتے رہو، جب تم نے رب کی آوازیں نہیں سنی انسنی کر دی۔ یا ایھا الانسان بولا، تمہاری انسانیت نہیں جاگی، یا ایھا الناس بولا، تمہارا شعور نہیں جاگا، یا ایھا الذین آمنوا بولا، تمہارے ایمان نے
تمہیں رب کی طرف جو ہے وہ نہیں موڑا، رب کی حیا نہیں دی. وما قدر اللہ حق قدر ہی. جاؤ آج اس میں تڑپ تڑپ کے چیخ چیخ کے مرو، ہونٹ سی دیے جائیں گے اور پھر بول بھی نہیں پائیں گے. جا جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے. آج اپنی زندگی کی بہار، جوانی کی بہار کسی اور کو نہ دے بیٹھنا. اللہ اور اس کے رسول سے وفائیں سیکھ جاؤ، توحید اور سنت سے وفا، کتاب اور سنت سے وفا سیکھ لیجئے. اللہ کی قسم یہ جہان بھی اچھا، وہ نشر قبر بھی اچھی، وہ نشر بھی اچھا، وہ حشر بھی اچھا، وہ میزان بھی اچھا، وہ نتیجہ بھی اچھا، اللہ کے عرش کا سایہ بھی اچھا، پیغمبر کے ہاتھوں وہ جام بھی اچھے، انا اعطیناک الکوثر کہ وہ خیر کثیر بھی اچھی، محبوب کی شفاعت بھی اچھی، وہ جنت الفردوس بھی اچھی، وہ رب کا دیدار بھی اچھا. ان محرومیوں سے نکلیے جن محرومیوں میں آ کے ہم کتاب و سنت سے محروم ہو گئے. یہ خوشنما دنیا بڑی اچھی لگتی ہے، اللہ کرے اور اچھی ہو جائے، لیکن اس میں کہیں اپنی عقبہ نہ بھلا دینا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.